بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ مدنی ہے، صرف 11 آیات اور 2 رکوع ہے۔ نزول میں 110 ہے اور ترتیب میں 62 ہے۔ اس صورت میں شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کا بیان ہے، اور وہ 2 چیزیں ہیں، ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اور دوسرا یوم الجمعہ۔ گزشتہ امتوں پر عذاب الہی اس لیے نازل ہوا تھا کہ وہ نہ انبیاء کا احترام کرتے تھے اور نہ شاعر کا کرتے تھے۔ شاعر اللہ میں سے یوم الجمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت میں ایک سورت نازل فرمائی، اور ہفتے کے 7 دنوں کے اندر بڑا دن ہے جمعہ کا دن۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ الملک، تسبیح کیا چیز ہے؟ پہلی بات یہ کہ خدا کی سلطنت، بادشاہت مانی جائے۔ دوسرا یہ کہ القدوس و پاک ہے، العزیز غالب الحکیم حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے 4 مقامات بیان ہوئے ہیں۔ ایک مالک ہونا، دوسرا صاحب تقدیس ہونا، اور تیسرا غالب اور حکیم ہونا۔ بینی ہی وہی 4 مقامات نبوت کے بیان ہوئے، لیکن دوسرے طرز سے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی اللہ نے بھیجا ہے ان پڑھوں میں پیغمبر ان میں۔ ذرا متوجہ رہو، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں ایک پڑھا ہوا پیغمبر بھیج دیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ملک ہے، بادشاہ ہے، تو بادشاہ کا پیغام یتلو علیہم آیاتی، یہ پیغمبر پڑھے لوگوں کے سامنے ان کے پیغامات، آیاتی پیغامات۔ القدوس، وہ پاک ہے، تو ویزکیہم، مخلوق کی بھی پاکی ضروری۔ اور العزیز، صفت غلبہ کیسے ظاہر ہوگی؟ ویعلمہم الکتابہ، تاکہ لوگوں کو قرآن کا درس دے، اور الحکیم والحکمہ، چونکہ وہ حکیم ہے تو حکمت و دانائی قرآن شریف کے ذریعے بڑھائی جائے گی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ سلمان فارسی کے لوگ ہیں، اور آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر ایمان سریا ستارے کے پاس پہنچ چکا ہو، اس کے لوگ اس کو نیچے اتار کے نافذ کر دیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے جس کو چاہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ واقعی بڑے فضل والے ہیں۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، مثال ان لوگوں کی جن سے اٹھوائی گئی توریت کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی، یہود کو۔ ثم لم يحملوها ثم لم يعملوا بها، پھر انہوں نے اس کا تحمل نہیں کیا، یعنی عمل نہیں کیا۔
کمثل الحمار، جیسے مثال گدھے کی ہو، یحمل اسفارا، اٹھائے کتابوں کے بوجھ وزن. علمیت بے عمل عالمانو، لکا گنج کتابونو پخر بار کا. رحمان بابا کہتے بے عمل علماء کا علم جیسے کتابوں کی بڑے بڑے بوجھ گدوں پہ رکھوائے. علمیت بے عمل عالمانو، لکا گنج کتابونو پخر بار کا. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، ناکارہ ہے مثال ان لوگوں کی جو تکذیب کرتے اللہ کی آیات کی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ظالم لوگوں کو. ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ مخلوقات تین ہے. سب سے ناکارہ اور اغلظ خنزیر ہے. اس کا نام لے کے کہا انما حرم علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر. دو مزید ہے، ایک گدھا اور تیسرا کتا، جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے. تو ایک پیر جو عملیات کا دعوے دار ہے اور وہ صراط مستقیم پر نہ ہو، اس کو کتے کے ساتھ تشبیہ دی. مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اور عالم اور بے عمل اس کو تشبیہ دے دی گدھے کے ساتھ جس پر کتابیں لدوائی جائے. کمثل الحمار یحمل اسفارا. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. قل یا ایھا الذین ھادوا، آپ فرمائیے اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم دوست ہو اللہ کے اور لوگوں کے علاوہ، پس تم آرزو کرو مرنے کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی موت نہیں چاہیں گے. موت تو وہ شخص چاہ سکتا ہے جس کی آخرت پر یقین پختہ ہو. بما قدمت ایدیہم، بسبب آگے بھیجنے ہاتھوں کے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتے ہیں ان بے انصافوں کو. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، آپ فرمائیے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے مل لے گی. وَإِمَا دَ نَصِيبَتِ اخْتَوْكَ، اور نصیب زما دلار بل را سرزیرا. او کله وَإِمَا دَ نَصِيبَتِ اخْتَوْكَ، نصیب پما پسی دیورا اوڑا دننا. ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جس وقت اذان ہو جائے نماز کی جمعے کے دن. جمعے کی اذان سے مراد تو الگ تحقیق دوسری اذان ہے، کیونکہ پیغمبر کے زمانے میں یہی اذان تھی. اور پہلی اذان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے مشورے سے مدینہ منورہ میں زہرا مقام پر شروع کرائی. زہرا مقام، اور اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال سے مسلمانوں کا عمل ہے، سوائے اہل الحدیث کا انجاس الخبیث. ان کے ہاں جمعے کی پہلی اذان نہیں ہے نا، وہ پتہ ہے، صحابہ کو نہیں مانتا تھا. شیعہ اور اہل حدیث اصلاً ایک چیز ہے. ہدیت المہدی میں لکھا ہوا ہے اہل الحدیث ہم الشیعہ، اصل شیعہ اہل حدیث ہے. یہ رفیدین یہ بہانہ ہے، اصل صحابہ کے مخالف ہے سخت.
اے ایمان والو جب ندا ہو جائے نماز کی جمعے کے دن، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ پہلی اذان کے ساتھ خرید فروخت چھوڑنی پڑے گی۔ خرید فروخت کا مطلب یہ نہیں کہ بازار گرم ہو جمعے تک، نہیں، جن کو چھٹی ہے وہ چھٹی جمعے ہی کو کر لے، اور جن کو ضروری کام ہے جیسے دوائیوں کی دکان، کھانے پینے کی دکانیں، وہ رہے، کیونکہ لوگوں کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے۔ اب جب جمعے کی اذانیں اول ہو گئی اب بند کر دیں، کیونکہ اب مسجد کا راستہ اختیار کر لیں۔ بہت بڑے بزرگ تھے مولانا قاضی زاہد الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگ تھے، لیکن ایک دن میں حیران ہو گیا، انہوں نے کہا جمعے کے دن تو خرید فروخت آیت سے ثابت، فوجیوں کو درس دیتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مجھے اجازت دے، میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ بہت افسوس ہوتا ہے جب بڑے عالم غلط مسئلے بیان کریں، قیامت آ جاتی ہے۔ میں جی میں تو 20 منٹ بخارا کا تو خبر کو دی آیات پارے تو اس کو سخت مغالطہ رہا ماں خبر ہوگا راپا سے جمع کر دیا خود کو شریف کا قرآن کو یہ گیا ہے جی سخت غلطی کے پرو دیتا، حالانکہ وہ مفسر تھے، یہ بات نہیں۔ قاضی زاہد الحسینی عام انسان نہیں تھے، بہت خاص عالم تھے۔ طبقات المفسرین جو حضرت کی ہے، مفسرین کے طبقات پر سب سے عمدہ کتاب، بس یہ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ دیکھو آیت میں ہے کہ جب جمعے کی نماز کے لیے اذان ہو جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، تم دوڑو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، یعنی نماز کے لیے، وذروا البیع، اور اب خرید و فروخت چھوڑ دو۔ تو خرید و فروخت کا کیا مطلب ہے کہ صبح سے لے کے زور تک جو ہے نا جمعے تک آپ منڈی اور بازار گرم رکھے، جیسے شریر زمانہ نے جمعے کو قتل کر کے دوار لگایا۔ تو میں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے یار۔ پہلی بات یہ کہ چھٹی کرنی ہے یا نہیں، اگر کرنی ہے تو جمعے کو کرنی ہو، اور اگر نہیں کرنی ہے تو کوئی بھی نہ کرے۔ چھٹی کے باوجود کچھ دکانیں جیسے علاج معالجہ کی، دوائیوں کی، روٹی کی، سالن کی، چائے دودھ کی، یہ تو کھلی رہے تاکہ ضرورت مند بھائی مسلمان ہمارے انسان کام کرائے۔ وہ کب بند کرے؟ تندور والا تندور کب ٹھنڈا کرے؟ چولہے والا برتن کب اتارے چولہے سے؟ وذروا البیع، جیسے ہی اذان ہو جائے بس اب تو آپ نے نماز پڑھنی، ختم کرو بس۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، جس وقت نماز ہو جائے، فانتشروا فی الارض، پھیل جاؤ ملکوں میں، وابتغوا من فضل اللہ، اور ڈھونڈو اللہ کا فضل۔ کہتے جمعے کے بعد بازار جانا، دکان کھولنا، تھوڑی کی دیر کے لیے کاروبار کی طرف واپس آنا، یہ سنت طریقہ ہے، بہت فائدہ ہوگا اس، اللہ خوش ہوتا ہے بہت۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یاد کرو اللہ کو بہت بہت، لعلکم تفلحون۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جس وقت یہ دیکھیں تجارت یا کوئی بیہودہ چیز دوڑتے اس کی طرف۔ اصل میں کافی وقت سے کوئی چیز مدینہ منورہ آئی نہیں تھی، اس زمانے خطبہ جمعے کا عید کی طرح نماز کے بعد ہوتا تھا۔ آپ خطبے کے لیے کھڑے تھے کہ قافلے کی جرس بج گئی، گھنٹی ہو گئی، لوگ چلے گئے سامان خرید، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑے کھڑے۔ وہی مولانا بوی ٹول دنیا بغیر کشی ہو زمنکل ہے ترکئی بوی وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پورا نسخہ ہوگا۔ طالب قرآن یاد کھڑا ختم ٹول دنیا ناستا ہو دے بگناس ایسے طالبہ ٹول قرآن یاد کھڑا تو پگ دیا یاد پڑے خیوے نا جی ماں ٹول یاد کھڑا میں نہ سوچو کا کنا سر حیات تنا پاتی جی ماں نہ پڑے پاس دا گڑی آواز نے پاک یاد کھڑے دا گڑی آواز اب نگی ماں تو پڑے یاد کم دے کے دے یہ وذروا البیع، دا گڑی آواز نے کنا بیع عرصت ہے خیالو ماشاءاللہ۔
چوس چالاک سڑا مایات کی دل میں خلق اور تاڑا نہ اور کڑی ڈاکٹر مزدری سدھے تلڑ دے تلڑوں کو مخا تو خلق سدھا والے پر تیری شاطران ہوئی جسو کے امام تصور کئی نہ کونے بہتا کا سبو کی ہمیشہ پیچھے امام تصور اور کئی دس پاکوٹا پنو پراتی آئی بھی آئے مجھے بتا پڑے کو لڑو بل آگے ہو جو خب فنی عالم ہوا خب بہترین فنی عالم دا گرانو کتابوں اور مدرس بہترین استاد وَتَرَكُوا كَ قَائِمًا اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کھڑے کھڑے قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ آپ فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے لہو لعب سے ومن التجارہ اور تجارت سے بھی واللہ خیر الرازقین اللہ بہترین روزی رساں ہے چنانچہ ایک تنبیہ فرمائی اور دوسری کہ خطبے کو آگے کر دیا گیا